نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، میں ان دنوں تائیوان کے سفر پہ ہوں اور اس وقت تائیوان کا جو کاؤشنگ کا جو شہر ہے اس کے سب سے بڑا اسلامک سینٹر کے امام صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں. چند دنوں کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں، اور جیسا کہ درسقرآن.com کے ناظرین کو، سامعین کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں اس ملک میں لگ بھگ تقریباً 3 کروڑ کی آبادی ہے اور ٹوٹل پاپولیشن 32 ملین ہے. اور اس میں سے جو یہاں پہ مسلمان ہیں، لوکل چائنیز، لوکل تائیوانی مسلمان اور فارنرز مسلمان اور فلپین، انڈونیشیا اور ہانگ کانگ اور مختلف انڈیا، پاکستان جو یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد لگ بھگ کوئی 60,000 کے لگ بھگ ان کی تعداد بن جاتی ہے. الحمدللہ یہاں اس سینٹر میں پہلی مرتبہ ختم قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھنے کی سعادت بندہ کو حاصل ہو رہی ہے، اور آج تقریباً 21ویں سپارے کا پہلا آدھا ہو جائے گا، بل ظہر الفساد فی البر والبحر تک انشاءاللہ تعالی آج ہماری تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو قبول کرے، اور یہ صورتحال اور یہ کارگزاری اس لیے درسقرآن.com کے ناظرین کو سنا رہا ہوں کہ ان کے دلوں میں شوق بھی پیدا ہو اور انہیں خوشی بھی ہو کہ آپ کے درسقرآن.com کا ایک ساتھی، ایک دوست، ایک خادم، ایک بھائی، ایک بیٹا یہاں ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں، ان ماحول میں، اس کفریہ ملک میں قرآن کی آواز کا ایک ذریعہ اور ایک باعث بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو اخلاص کے ساتھ قبولیت عطا فرمائے. حیران کن بات یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں، اور پھر اس سے بڑی حیران کن بات یہ کہ پورے ملک میں ایک بھی مدرسہ نہیں ہے جس میں قرآن پاک کی تعلیم پراپر طریقے سے دی جا سکے. یہاں کے مسلمان اس حوالے سے فکر مند بھی ہیں، دلوں میں ان کا احساس ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً یہاں تائپو ایک علاقہ ہے، وہاں سے بھی اور مختلف علاقوں سے، شہروں سے اس کی آواز اور اس کی ہوا چل رہی ہے، اور ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہاں پر بھی دینی مراکز کا اور دینی مدارس کا، دینی سینٹرز کا قیام کیا جا سکے. یہاں کے پاکستانی، انڈین اور ترکی اور دیگر اسلامی ممالک سے آئے ہوئے فارنرز یہاں بزنس اور یہاں پر جاب کرتے ہیں، اور ان کی شادیاں یہاں مقامی تائیوانی عورتوں سے ہوئی اور ان کو مسلمان کیا، لیکن ان سے آنے والی جو نسل ہے وہ ظاہر ہے اسلامی کلچر سے واقف نہیں، اسلامی تہذیب سے واقف نہیں، اسلامی تعلیم سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے ڈر یہ ہے کہ اگر آج ان نیو جنریشن کو، ینگ جنریشن کو اگر اپنے ہاتھ میں نہ لیا گیا اور ان کو قرآنی تعلیم سے بہرور نہ کیا گیا اور اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت ان کو نہ دی گئی، تو یہ اولادیں ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، اور یہ ہے کہ کہیں اسلام سے ہی پھر نہ جائیں اور مرتد نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں اس چیز کا جذبہ اور اس کا احساس بیدار ہے، موجود ہے، اور وہ اس حوالے سے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہاں پہ آمد کو اور یہاں بیٹھنے کو اور یہاں کی گفت و شنید کو اور یہاں کے قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرمائے، اور مزید دینی سلسلے کے قیام کا ذریعہ اور باعث بنائے. میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. کل چونکہ میں یہاں پہ 1.25 سپارہ، 1.5 سپارہ اور کبھی 2 سپارے تک پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو کل رات کو تقریباً 19ویں سپارے کی ایک آیت جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق،
ان کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ نبی اور یہ رسول تو بہت سادے سے ہیں، کوئی اپنے ساتھ کوئی خاص لاؤ لشکر یا پروٹوکول یا اپوائنٹمنٹ یا کوئی ان سے ٹائم لینے یا اس طرح کا کوئی ان کا ڈیزائن نہیں ہے، تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ کیا یہ سچے رسول بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ وہ کفار جب اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ رسول اور یہ پیغمبر کیسے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم انہیں دیکھتے کہ بازار میں خرید و فروخت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا یا سنا تھا کہ رسول اور پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جو سرخ قالین پر بیٹھا ہوگا، اس کا لاؤ لشکر ہوگا، جس سے ملنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہوں گے، لیکن یہ رسول اور یہ پیغمبر تو بہت ہی سادہ منش اور سادہ مزاج ہیں، تو ہمیں ان کے رسول ہونے پہ شک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی اس بات کو جو ان کفار نے اعتراض کیا تھا ان کو قرآن میں نقل کر فرمایا کہ نہیں، میرا رسول اور میرا پیغمبر اور نبی جو ہوگا، جو میسنجر ہوگا، جو قوم کو اللہ کا پیغام دے گا، وہ کوئی بڑے لاؤ لشکر یا کسی بڑے تکلف کا حامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ تم ہی میں سے ہوگا اور وہ تمہارے ہی اندر رہ کر دین اور اسلام کا پیغام پہنچائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کو مسنت والی طبیعت رکھا، ایک عام طبیعت کا رکھا، اس میں کسی قسم کا ایک پروٹوکول یا ایک ہٹو بچوں کی آوازیں اور صدائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس نہیں پسند فرمائی، اور بارہا فرمایا کہ مجھے مسکنت کی زندگی اچھی لگتی ہے، بارہا فرمایا کہ مجھے فقیری کی زندگی اچھی لگتی ہے، بارہا فرمایا کہ میں فقیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا چاہتا ہوں۔ اور محبت اور پیار اور گفتگو کا انداز کا عالم ایک یہ بھی ہے، اس واقعے سے بھی اندازہ لگائیے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، کئی سوق اوقاز اور کئی قسم کے بازار مشہور بھی تھے، خود مدینہ منورہ کے بازار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک صحابی جو کچھ چیزیں فروخت کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں اور اس سے مزاح اور تفریح کا ایک دلچسپ انوکھا نمونہ پیش کرتے ہیں اور بے تکلفی کی ایک الگ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی جپھی یا ایک قسم کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اس کے صحابی کے پیچھے سے آ کر، اور یوں آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اور پھر ایک زوردار نعرہ لگاتے ہیں، من یشتری ھذا العبد، کوئی ہے جو اس شخص کو سے خرید۔ زمانے کے اندر غلاموں اور کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بیچنے والے صحابی کو مبیع بنا دیا، پروڈکٹس بنا دیا، اور اس کو بیچنے کے لیے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ تم تو بیچ رہے ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر تک اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کون ہوں، زوردار نعرہ لگایا، زوردار آواز لگائی، جسے کہیں صدا لگائی، جس سے لگائی کہیں کہ آواز لگائی، جس طرح جب دکاندار کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی چیز فروخت کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک عالم ہوتا ہے، ایک آواز لگا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ پاکستان میں کراچی کے پریس مارکیٹ اور دیگر مارکیٹوں میں ہم بہت سے نمونے اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس طرح کی، کیونکہ وہ خرید و فروخت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرید و فروخت کے اسی انداز کو اپناتے ہوئے، من یشتری ھذا العبد، کون ہے جو اس کو مجھ سے خرید لے۔ تب جب یہ ہاتھ ان کے آنکھوں پہ ان کا لمس محسوس ہوا تو صحابی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی عام انسان کے ہاتھ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ محمد احمد ہے، یہ طٰہٰ و یاسین ہے، یہ مزمل و مدثر ہے۔ ان کے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ اور میرے جسم پہ اور میرے آنکھوں پہ لگ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر میری سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ صحابی مسکرائے اور مسکرا کر پھر جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ بہت نکارا ہے، اسے کوئی خریدے گا نہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اسے میرے بارے میں پتہ چل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس اس کے آنکھوں کے سامنے آئے اور فرمایا کہ ہاں نہیں، اس طرح مت کہو، بلکہ تمہاری قدر اللہ کے ہاں بہت ہے،
تمہارا مقام اللہ کے ہاں بہت ہے. تم اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اپنے آپ کو گھرا ہوا مت سمجھو. تم اللہ اور اللہ کے رسول کے سپاہی ہو اور صحابی ہو. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب تمہیں مل چکا ہے. یہ انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا، یہ انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی کا، یہ انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھل مل جانے کا. آج جو لوگ اسلام کے نام لیوا ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں چاہے وہ مسلم ممالک میں رہتے ہیں، انہیں اسی انداز کو، اسی فرینڈلی انداز کو، اسی محبت کے انداز کو، چاشنی کے انداز کو، گپ شپ کے انداز کو، اور تواضع اور عاجزی، پیار اور مسکراہٹ، اس انداز کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور جب ان سے کوئی جائے ملتا ہے تو مجھے تنگ مت اور میں روزے حالت میں ہوں، چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ سیریس ہوئے پڑے ہیں. کوئی بچہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی سی کھیلتا ہے یا آز لگاتا ہے تو اس پر وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. مجھے کچھ نہ کہیے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، یہ شوگر بہت ہائی ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مسلمان ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور وہ غصے کی عالم کے اندر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، اقلهم تکلفا واکثرهم علما. ان میں تکلف بہت کم تھا، علم بہت زیادہ تھا، تکلف بہت کم تھا. وہ تکلف میں ہی پڑا کرتے تھے، ان میں محبت تھی، ان میں پیار تھا، انہیں رکھ رکھاؤ تھا، ان میں بے تکلفی کا انداز تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. سیر و تفریح کے لیے اپنی زوجہ مطہرہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، باقاعدہ حبشی غلاموں کی ٹریننگ کے مناظر بھی دکھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ باہر کی تفریح بھی کیا کرتے تھے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مزاح والا پہلو بھی اختیار کرتے تھے. بڑی بڑی عمر کے افراد کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفت و شنید کے اندر ایک دلچسپی کا اور ایک خوبصورت ماحول کو، انوائرمنٹ کو کریٹ کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے اندر ایک قسم کا